مبارک، شکریہ آپ کا، آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے چنا، بڑی مہربانی آپ کی. سبی کاظمی صاحب، آپ کچھ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں ہمیں. آپ عید کس طرح گزارتے ہیں یہاں پر، اور آپ کا کیسا سب یہ سسٹم چل رہا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ ہم کویشچن کو آگے لے کے چلیں. نہیں، آپ تو ایسے پوچھ رہے تھے میں شاہ رخ خان ہوں. آپ کیسے گزارتے ہیں؟ آپ ہمارے اس سوشل میڈیا کے باقی شاہ رخ خان. نہیں، سوشل میڈیا نہیں، شاہ رخ خان تو ہر نہیں. دیکھیں، عید تو اسی طرح گزرتی ہے جس طرح آپ کی گزرتی ہے. عام طور پہ وہی صبح نماز، جس طرح عید کا موقع ہے آپ کو پتہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد اب وہ ظاہر ہے وہ عمر تو رہی نہیں کہ جب وہ آپ کو عیدی ملتی تھی یا وہ عید ہوا کرتی تھی، وہ تو معاملہ نہیں. پھر ان حالات میں گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے ہم میچور ہوئے، کیونکہ اللہ نے کچھ شعور دیا نا، شعور بھی میں آپ کو بتاؤں ایک اگر آپ کو مل جائے نا تو یہ بھی ایک بہت بڑی بعض اوقات وہ بالِ جان بن جاتی ہے. اور پھر جو حالات ہیں فلسطین کے، خاص طور پہ غزہ کے حالات، ابھی مسجد میں بھی آپ یقین کریں وہاں لوگوں کو دیکھا، بہت سارے مسلمان لوگ پریشان تھے. سوچ تو ہر ایک بندے کی بیک آف دا ہیڈ تو یہ چل رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہاں دل کرتا ہے خوشیاں. پھر پاکستان کے جو حالات پچھلے 2 سال سے ہیں، تو اب وہ عید منانے کا مزہ جو وہ ختم ہو گیا ہے کہ وہ عید کی خوشیاں ہیں کہ ہم خوش آئیں، وہ معاملہ نہیں ہے. اب ایک مذہبی تہوار ہے، اللہ کا حکم ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ نے کہا خوش ہو جاؤ، اسی لیے اس کو منایا جاتا ہے. نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد جو دوست احباب سے ملاقاتیں ہوئیں، کچھ کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا آ جاتا ہے. کچھ ان کی مہربانی ہے، کچھ تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں کبھی عید کی وجہ سے. تو کھانا وغیرہ کھا کے دوستوں سے ملا. 2-3 جگہ فنکشن تھے، انہوں نے بلایا ہوا تھا، ان کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ وہ عزت بخشتے ہیں، اللہ انہیں عزت دے. تو وہ بس ادھر 2-4 جگہ ادھر گئے ہوئے تھے. بس اس کے بعد پھر عید کا وقت گزرتا ہے، پھر اب آپ آ گئے ہیں، اب آپ نے پتہ نہیں کتنا ٹائم لینا ہے. زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لیں گے. سبی بھائی، دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آپ؟ یار دن میں ویلاگ آتے ہیں. ہاں نہیں صحیح آپ کا. دن میں میرے تقریباً 16 گھنٹے کام ہو جاتا ہے. میں شروع کرتا ہوں تقریباً 16-17 گھنٹے میرا کام ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس کام میں جو سب سے بڑی بات ہے ریسرچ بڑی ہے. آپ جب تک جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، خبر کی تحقیق کرنا، ڈھونڈنا، لوگوں سے فون پہ سارا دن آپ کو پتہ ہے امریکہ سے لے کے برطانیہ تک، برطانیہ سے لے کے ہر جگہ آپ مطلب ہر وقت فون پہ. دوسرا اخبارات 13-14 مختلف، میں اسرائیل سے لے کے ہندوستان تک جو وہ تمام اخبارات کوشش کرتا ہوں صبح اٹھتے ساتھ پڑھوں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر خبر جو ہے وہ پاکستان سے متعلق کوئی چیز میری نظر سے نہ رہ جائے. تو وہ بہرحال پھر بھی رہ جاتی ہیں، پھر بھی شام کو پتہ چلتا ہے یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا. لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کور کیا جائے، جتنا پڑھ لی جائے، اور کوئی خبر جو جہاں تک اس کی تحقیق جتنی ہو جائے. باقی غلطیاں آپ کو پتہ ہے اس میں ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ پڑھنے سے بعض کو نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور لوڈ ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں بولتے وہ پٹلی سے اتر جاتا ہوں. وہ بھی میں پوچھوں گا آپ سے. سبی بھائی، 16-17 گھنٹے کام کر کے فیملی ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ اب ماشاء اللہ شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں یہ سارا؟ یہ میں اصل میں شروع سے ہی محنت، اسی روٹین ہی یہی تھی. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو کوشش یہی تھی. جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے، پڑھائیاں بھی پہلے ہم لوگوں نے یہی اسی طرح کی ہیں، جو 3-3 4-4 ماسٹر ڈگریاں کریں، آپ پڑھائی کریں، تو اس میں یہی ہوتا ہے. میں نے تو شادی کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے 2-3 ماسٹرز کیے. کووڈ میں بھی میں نے جرنلزم کا جو ماسٹرز کیا تھا وہ کووڈ میں کیا تھا. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری کرنی کہ آپ کو مینیج کرنا. باقی فیملی مینیج کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو ہوم ورک کرواتا ہوں ساتھ ان کی، میں ساری چیزیں چیک کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ جو ایکسرسائز کی روٹین میری لازمی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ ایکسرسائز کے بارے میں بھی میں نے پوچھنا تھا. آپ مطلب کون سی گیم کرتے ہیں؟ باکسنگ میں نے مجھے پتہ چلا تھا، باکسنگ بڑی. تو میں کرکٹ تو کھیلا ہوں، انڈر 16 انڈر 19 وغیرہ کھیلا. یہاں بھی مطلب جو اچھے آسٹریلیا کے جو اچھے ٹاپ کے 3-4 کلبز ہیں ان کی طرف سے 10-12 سال وہاں بھی کھیلا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے باکسنگ جو ہے وہ میرا پیشن ہے، جنون ہے جسے آپ کہہ لیں نا. جنون کی حد تک مجھے شوق جو ہے وہ باکسنگ ہے. میں اپنے فارغ وقت میں باکسنگ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، ٹیکنیک پہ کام کرتا رہتا ہوں اور محنت کرتا ہوں اس پہ زیادہ. باکسنگ کے لیے میں جو ہے وہ پراپر ٹریننگ لیتا ہوں. اور بڑا مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں مطلب ہرٹ ہوتا ہے، مطلب لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے آپ کو. یہ آسان نہیں ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ ضرور سیشنز جو ہے پراپر سیشن، سپارنگ سیشن جس میں وہ لڑائی شڑائی کروں. تو اسی لیے اکثر لوگ کہہ رہے تھے دایاں گال سوجا ہوا تھا، آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہوئی تھی، تو یا کبھی وہ چیزیں الٹی سیدھی ہو جاتی ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں میری پسلیوں میں لگی ہے چوٹ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی، تو میں بولتے ہوئے تکلیف بڑی ہو رہی تھی. ابھی بھی بلکہ میں ہنستا ہوں تو وہ مجھے درد ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مطلب چیزیں، لیکن باکسنگ میرا پیشن ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں. سبھی بھائی، ایج کیا ہے آپ کی؟
چلے اب یہ تو ایج کیا ہے ایج میں کیا عمر میں کیا رکھا ہے 46 سال عمر ہے میری 46 ہے. ویری گڈ. تو مطلب میں بڑا زبردست ابھی تو آپ مطلب ینگ ہیں نہیں بال کالے کیے ہیں میں اب چھوڑ دوں تو عمران ریاض اور میں عمران ریاض کی اور میری یا یہ جو میرے ساتھ جتنے بھی باقی سارے لوگ تقریباً ہم عمر ہی ہوں گے سارے. عمران ریاض ہو گئے حسن نثار ہو گئے نہیں حسن نثار وہ تو بہت سینئر ہے مذاق لیکن تقریباً یہی سیم عمر ہے ہم سب لوگوں کی تقریباً بلکہ کچھ لوگ تو میرے سے چھوٹے ہیں. میں بڑا حیران ہوا آپ حیران ہو گئے صاحبزادہ حامد صاحب سے میری بات چیت ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر وہ میرے سے چھوٹے ہیں. علی امین گنڈا پور میرے سے چھوٹے ہیں. شیخ وقاص میرے سے چھوٹے ہیں. یہ سارے جو جتنے بھی پارلیمنٹیرین جن کو آپ سینئر سمجھتے ہیں وہ میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں بھی ان کی عمر سن کے مجھے محسوس ہوا کہ یار اب مجھے شاید اپنی داڑھی چڑھی یہ سارے کالے کرنے چھوڑ دینے چاہیے. تو بہرحال زبردست. نہیں بڑا آپ نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا. نہیں اللہ کی طرف سے بس. آپ تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں. ضرور. کویسچن سبھی بھائی یہ بتائیں کہ میں ابھی سارا نوٹ کر کے لایا تھا. شیر افضل صاحب یہ نظر نہیں آ رہے آج کل. ان کا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پارٹی نے نکال دیے انہیں, مطلب نکال اس طرح دیا ہے کور کمیٹی سے فارغ کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل کمیٹی تھی اس میں سے فارغ کر دیا گیا. اب ان کے پاس سوائے ایم این اے کے علاوہ مطلب کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. تو جب آپ سے ذمہ داری لے لیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے آگے اس کے علاوہ, اور ان کے پاس کیا تھا؟ یہی تھا پارٹی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اسی لیے وہ نہیں ہے, وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے چپکے رہتے ہیں ساتھ, اندرون خانہ صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں پارٹی میں دوبارہ آنے ان ہونے کے لیے. لیکن وہ شاید اس طرح کا نہیں ہے اس کا مائنڈ. اس کو انہوں نے کہا اس کے مطابق شیر افضل کے اسے بے توقیر کیا گیا. اس نے چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا. اس نے کہا جب تک عمران خان آپ مجھے خود نہیں بلاتے میں نہیں آتا. اب عمران خان بھی نہیں بلائیں گے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. خان کی بھی عادت ہے, خان تو نہیں کسی کو اس طرح کا معاملہ ہے. اب جب تک وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, کیونکہ عمران خان جیل میں ہے, انہیں ساری پکچر تو ظاہر نظر نہیں آتی. خبریں تو ان کے پاس ساری آتی لیکن ایک فلٹر ہو کے آتی ہیں نا. تو بہت ساری چیزیں عمران خان کو نہیں پتہ چلتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کس لیول پہ ہو رہا ہے. تو اس میں پارٹی کے لوگ جو ہے وہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کی چپکلش, آپ کو پتہ ہے یہ ہیومن نیچر ہے, یہ ہر پارٹی میں ہے. ہر پارٹی کے اندر ٹانگیں کھینچنا یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک روایت ہے ہماری. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس کی پارٹی میں پرابلمس تھی, مسائل تھے, جیلسی تھی. پھر جو بیرون ملک کچھ لوگوں نے ایک ایجنڈا بنایا ہوا تھا, وہ اب ایجنڈا ہو سکتا ہے ان کی نہ سمجھی ہو سکتا ہے ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہو. اب اس میں مجھے نہیں پتا کہ اللہ جانے, میں نہیں کہتا کہ وہ غدار ہیں یا انہوں نے کوئی 2 نمبری کی ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے کچھ لوگوں کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوتا تو کانٹینٹ بنانے کے لیے خبر بنا دیتے ہیں. 10 دفعہ انہیں فیڈ کی جاتی ہیں, 6-7 دفعہ خبریں دی جاتی ہیں. اس کے بعد خبریں اچانک آنی بند ہو جاتی ہیں. اب انہیں سمجھ نہیں آتی خبر کیا بنائے, تو وہ پھر خبریں ایسی بنانا شروع کرتے ہیں. جی وہ غدار ہے, جی وہ یہ غدار ہے, جی وہ اپنے ذہن میں جو ان کے آئیڈیاز چل رہے ہوتے ہیں, جو سیاسی تھیوریاں پنپ رہی ہوتی ہیں, وہ اسے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور وہ بعض کو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شیر افضل مروت ملنے گیا تھا خواجہ آصف سے, اس کی ملاقات ہوئی. اب وہ ادھر سے نکل کے آیا, ادھر سے جیو کا صحافی پہنچ گیا. لوگوں نے کہا لو جی خواجہ آصف سے مل کے آیا ہے, باز جی گیم پر. وہ تو لوگ آپ کو بتاتے ہیں وہ ادھر ایک سرکمسٹینشل, وہ ایک رانگ ٹائم ہے, رانگ پلیس ہے, رانگ ٹائم ہو گیا. پھر اس کے بعد شیر افضل مروت کی ابھی وہ اون چودھری کے بیٹے کے ساتھ تصویر آئی ہے. تو اب ہاں وہ بڑا وائرل ہوا جی. اب اون چودھری نے جو کام عمران خان کے ساتھ کیا وہ انتہائی حقارت اور نفرت آمیز کام ہے. وہ انسان کوئی بھی سوچ نہیں سکتا کسی کے گھر کے بارے میں. عدت کے کیس میں جو اون چودھری کا کردار ہے, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں بس انہیں اللہ ہی پوچھے. وہ میں اس جاتے ہی نہیں اس میں معاملے میں, اتنا وہ گھنونا اور گندا کردار ہے. اب لیکن معاملہ یہ اس کا بچہ ہے. اب بچے کا قصور نہیں, بچے سب کے سانجے ہیں. میں خود اس کی جگہ ہوں, مجھے اگر اس کا بچہ آگے کہ ابھی آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ, میں مسجد میں گیا, بہت سارے لوگ فوٹو کھنچانے کی. اب ہم لوگ سیلیبریٹی تو ہیں نہیں, نہ ہی کوئی ایسے ہیں کہ جی میں کو جی میرے ساتھ فوٹو نہیں کھنچا سکتا. مطلب میں کیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو خیر وہ بندہ اس طرح ہو سکتا ہے اس کو فوٹو کھنچانے کی خواہش ہے, اس نے کہا جی میرے بیٹے کی فوٹو کھنچانے کی خواہش ہے. اب یہ لوگوں کو یہاں سوچنا چاہیے کہ شیر افضل مروت کو جتنی عزت ملی ہے عمران خان کے نام پہ ملی ہے. تو اگر وہ بچہ اگر کر رہا ہے شیر افضل کی تو وہ خان کی کر رہا ہے اصل میں. تو آپ سورس کو نہ دیکھیں, اس کے پیچھے دیکھیں. تو وہ خان کی عزت شیر افضل خود بھی کہتے ہیں نا, خان کی وجہ سے. تو وہ بچہ اگر آل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خان کے. اب وہ باپ کیا کام کر رہا ہے, باپ کی وجہ سے بیٹے کو یا بیٹے کی وجہ سے باپ کو ہم کبھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ تو اصول ہی نہیں دنیا کا. خیر تو وہ اس کا ایک کنٹروورسی وہ بن گئی. پھر اس کی ایک کنٹروورسی وہاں مبشر لقمان سے ملاقات میں بن گئی. اب لوگ بھول جاتے ہیں وہ وکیل رہا ہے 10 سال سے, تو اس کا بڑا تعلقات ہیں.
اب میں خیر اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا, وہ شیخ افضل اپنے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے, جو بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ عمران خان کے کاز کو, احتجاج کو پہنچایا, اور بہت بری طرح پہنچایا ہے. آج دیکھ لیں, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جب سے اس کا معاملہ ختم ہوا کتنے احتجاج ہوئے. اس سے پہلے آپ کو نظر آتے تھے نا, قصور میں نظر آیا, وہ کراچی گیا وہاں ریلیاں نظر آئیں, وہ خیبر پختونخوا میں نکالتا رہا, وہ پنجاب میں قصور تک نکال گیا, وہ سمجھے. لیکن ان لوگوں نے وہ بڑے طریقے سے ایک سائڈ لائن کیا اور وہ معاملہ بالکل ختم. آپ دیکھیں وہ سماویہ طاہر کل نکلی, اس کے بعد آپ کو بندہ نظر نہیں آتا کوئی. وہ بھی باہر آ. تو یہ بڑے سسٹمیٹک انداز میں جانے انجانے میں لوگوں نے تباہی پھیر دی ہے. خان کے کاز کو نقصان دیا انہوں نے بہت بڑا, احتجاج کو, عمران خان کے کاز کو, تحریک انصاف کو. باقی شیخ افضل کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا, جنہوں نے کیا ہے انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. فرق پڑنا ہے تو خان کو پڑنا ہے نا. جیل میں تو وہ بیٹھا ہوا گرمی میں, یہ لوگ تو چھٹیاں منانے گئے, کوئی مری گیا ہوا ہے, کوئی دبئی گیا ہوا ہے, کوئی وہ سوات بیٹھا ہوا ہے, کوئی اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ عیدیں منا رہے ہیں. بیٹھا ہو تو خان جیل میں ہے. تو نقصان کس کا ہوا؟ خان کا ہوا. اور میں اسی لیے شیخ افضل مروت کی جب بات کرتا تھا, میں شیخ افضل مروت کی بات نہیں کرتا تھا, میں عمران خان کی, مجھے پتا تھا کہ اسے ہٹانے سے عمران خان کا نقصان ہوگا. ان لوگوں نے کہا جی عمران خان کو ریپلیس کر لے گا. عمران خان کو کون ریپلیس کر سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں. عمران خان کو صرف عمران خان ریپلیس کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں ریپلیس کر سکتا. تو عمران خان ایک ہی ہے. تو یہ انہوں نے ویسی جی عمران خان کو ریپلیس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بنا دی ہے جی. اب چودھری پرویز الہی باہر ہے, اس نے ملاقاتیں شروع کی ہیں, اب اس پہ بھی بات ہو جائے گی, چودھری پرویز الہی لانچ کیا جا رہا ہے. تو ایک سازشی اصل میں, لیکن لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے. اتنے دھوکے کھائے نا عوام نے, ایسے ایسے لوگ بدلے ہیں, اسد عمر, وہ 48-50 بدلے, تو لوگ دھوکے کھا کھا کے اب بس اب انہیں بیچاروں کو یقین ہی نہیں آتا. بالکل صحیح بات ہے. سبھی بھائی, ماشاء اللہ کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں, یہ کہاں تک بات آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے کہ کچھ اس طرح کا ہونے جا رہا ہے, یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف خبریں ہی ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ سم ٹائم آ جاتی ہیں ایویں خبریں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مارشل لا کیا ہوتا ہے, مارشل لا یہی ہوتا ہے نا جو بھی لگا ہوا ہے, یہ مارشل لا ہی تو ایسے, اور مارشل لا کیا ہونا ہے؟ مطلب کھل کے سامنے اگر آ جاتی نہیں, کھل کے سامنے نہیں آ سکتے اب کوئی بھی, ہائبرڈ سسٹم ہی چلتا ہے, اور کھل کے سامنے آنے میں نقصان ہوتے ہیں. اور ایک تو اس میں آپ کو پتہ ہے خزانے میں پیسے بھی ہوں, آپ کے پاس کوئی جنگ لگی ہو باہر, کوئی باہر سے آپ کی مدد ہو, جب آپ کو پتہ ہو کہ یہاں سے, جیسے مشرف صاحب آئے تھے, آپ کو پتہ ہے ان کو اس وقت دہشت گردی کی جنگ لگی ہوئی تھی. اس سے پہلے پیچھے اگر چلے جائیں ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین کی تھی, اس سے پہلے چلے جائیں تو ویتنام کی تھی ایوب خان کی. تو مطلب کوئی نہ کوئی ان کے پاس تھا جہاں سے مال آ رہا تھا, کام چل رہا تھا. اب ادھر کچھ ہے ہی نہیں ہے, آگے کھائی پیچھے پی ٹی آئی, تو وہ مطلب کدھر مارشل لا والا معاملہ اب نہیں, انہیں ضرورت بھی نہیں ہے, بغیر اس کے ان کا کام چل رہا ہے. یہ شہباز شریف وغیرہ کیا اوقات ہے؟ یہ آپ کے خیال میں انہیں کہ اٹھ کے بیٹھ کے نکالو تو وہ نکالنی شروع کر دیں گے. انہوں نے مارشل لا لگانے کا کیا, مارشل لا ہی سمجھے اس کو. اچھا سبھی بھائی, یہ بھی اب ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کے بارے میں پتہ چلا تھا آپ لینے جا رہے ہیں, پر کیوں نہیں گئے پھر؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ سبھی بھائی آپ کو. اچھا, میں نہیں بتایا ہوگا آپ کو پھر, ورنہ آپ کو یہ میرے علاوہ 3-4 بار یہ کہ نہیں میری دیکھیں ہمارا کام ہی انٹرویوز کرنا. ملک ریاض ہو گئے یا اور بہت سارے لوگ ہو گئے, ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ان کی انفارمیشن لے کے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہوتی ہے نا انفارمیشن. تو وہ بار اسی لیے ٹکٹ بڑا مہنگا ہے دبئی کا, آپ کو پتہ ہے وہ $260 کا ٹکٹ ہے, وہ کہاں لگا کے ایک انٹرویو کے لیے بتا جائے, اور پھر وہ بھی آگے پتہ نہیں آگے ملے اینڈ ٹائم پہ وہ کلٹی مار جائے. آپ کو پتہ نہیں, یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ ریلائبل نہیں ہیں. جتنے بھی آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے پولیٹیشینز اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں, ایون وکلا بھی ہیں سارے, یہ ریلائبل نہیں ہیں. ان کو ٹائم کی نا, مجھے بڑی سخت, جو سن بھی رہے ہوں اگر میری بات, کہ ان لوگوں کو ٹائم کی پابندی کا خیال نہیں ہے. اگر 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو 8 کا مطلب 8 ہوتا ہے, 8:10 ہوتا ہے, وہ ان کے تو 8 کا مطلب ہے 9, 9:30 سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ٹائم بڑا ضائع کرتے ہیں اس چیزوں میں. بہت کم لوگ ایسے جو ٹائم دے کے ایگزیکٹ ٹائم پہ آتے ہیں یا کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. یہ اکثر اوقات میری ٹیم کو بھی بڑا تنگ کرتے ہیں بیچارے نا, وہ بھی بڑے تنگ ہوتے ہیں, جی فلاں بندے نے ٹائم دیا وہ غائب ہو گیا, اور پھر دوسرا نہیں ملا, تیسرا, مطلب یہ ان چیزوں میں بڑی. تو اس لیے میں ان چیزوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. مجھے تو جب تک وہ آ کے کہنا جی اب آن لائن پہ آ گیا نہیں ہے, تو پھر میں بھی اس وقت انٹرویو شروع کرتا ہوں. اس کے علاوہ زبردست. جی شیخ رشید صاحب آج کل بڑے واپسی ہوئی ہے شیخ آج کل نہیں, کل ہوئی ہے. تو ان کے کوئی کیا چل رہا ہے سین؟ وہ بڑے مارکیٹ میں ان ہے.
شیخ صاحب دیکھیں، شیخ صاحب پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جنہیں اگر آپ سیاست سے مائنس کریں نا پھر مزہ ہی نہیں پیچھے. شیخ رشید ہو گئے، یہ شیر افضل ہو گئے، اس طرح کے نا نون لیگ میں بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. یہ سیاست کا مطلب حسن ہے، ریمبو کہہ لیں، لیکن ان کی وجہ سے نا سیاست چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ایکٹیو رہتی ہے چیزیں. اب ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دینا تو وہ پھر آگے وہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں مارا ماری دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ. تو وہ شیخ رشید کو ویسے دیکھیں، میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں. کوشش ہماری بھی انٹرویو بھی آج کل میں بہت سارے کرنی تھی باتیں، بہرحال ہو سکتا ہے آج یا کل میں ہو بھی جائے. شیخ صاحب کا جو مجھے جو چیز بڑی حیران کن لگی کہ ایک تو ان کا انٹرویو پہلے منیب کے ساتھ بڑا پلانٹڈ انٹرویو جو خود انہوں نے بتا دیا سارا. اب شیخ صاحب کو نا اجازت کیسے دے دی کہ آپ 20-22 چینلز پہ کھل کے چلے کے بارے میں ساری انفارمیشن دیں، کرین پہ کیسے بٹھایا گیا، کس طرح لے کے گئے، کس طرح مطلب ایک ایک چیز شیخ صاحب بتا رہے ہیں مطلب، اور اپنے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں. پھر شیخ صاحب قربانی انہی شیخ صاحب کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے تک. تو اچانک یہ معاملات ٹھیک کیسے ہوئے، یہ تھوڑا سا نا میں اس پہ سوچتا ہوں کہ بیک اینڈ پہ نرمی کی وجہ کیا ہے. اور اب میں لیکن اس میں کانسپریسیز میں نہیں پڑتا کہ شیخ کو انہوں نے لانچ کر دیا ہوگا. شیخ صاحب خود کہتے ہیں میرے ساری زندگی ان سے تعلقات رہے ہیں، تو وہ تو ایسی بات ہی نہیں. تو شیخ صاحب کے لیکن ایک دم جو رویہ تھوڑا بدلا ہے نا، اس سے مجھے لگا ہے کہ کچھ معاملات میں کچھ تبدیلی آئی ہے. پھر شیخ رشید نے جو 30 اگست کی تاریخ بھی دینی شروع کر دی ہے نا، اور وہ بھی تھوڑی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور عمران خان نے بھی ستمبر کی تاریخ دی ہوئی ہے، یاد رکھے. پھر ابھی یہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تھوڑے مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جی کا جانا ٹھہر گیا، آج جائے یا کل جائے، وہ وقت تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے گا، 2 مہینے اوپر 2 مہینے اس سے پہلے ہی ہو جائے. تو یہ ستمبر اکتوبر نومبر یہی سارا سیزن ہے اس میں. تو شیخ صاحب نے بھی 30 اگست کی تاریخ دی ہے، 15 اگست بھی ہے، 14 اگست کے بعد 15 اگست کو بھی ایک معاملہ ہے. پھر معاملات جو ہیں وہ چینج ہوں گے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ شیخ صاحب کی انٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں اور میں جو ویوز لوگوں کے دیکھتا ہوں اس میں ایک کویسچن جو ہے نا وہ بڑا سننے کو ملتا ہے ڈبیٹس میں. وہ یہ ہے سبھی بھائی کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے موجودہ وہ سامنے کیوں نہیں ہے. پنجاب کی تو چلے سمجھ آتی ہے، کے پی کے سے بڑی امیدیں ہیں دنیا کو. کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ ایکشن، پیپل وانٹس ایکشن ناؤ. لوگوں کے لیے کرتے ہوئے یا مطلب پی ٹی آئی کے لیے کچھ کرتے ہوئے، یعنی کہ عمران خان کو مین کاز ہے عمران خان، احتجاج معاملہ. یہ بات درست ہے آپ کی کسی حد تک. تحریک انصاف کے پاس وہاں میں نے کل بات بھی کی ہے، 3/4 مینڈیٹ ہے. آپ خیبر پختونخوا جو لوگ ابھی وزٹ کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، وہ بتا رہے تھے مجھے نہ کوئی تصویر عمران خان کی، نہ کوئی بینر نظر آتا ہے، نہ کوئی چاکنگ نظر آتی ہے. حالانکہ وہ صوبہ عمران خان کا 9 سال سے ہے. یاد رکھیں اس دفعہ حکومت 3/4 ہے نا، یا 2/3 آ رہی تھی. اس سے پہلے بھی ان کی حکومت رہی ہے، پچھلی 2 حکومتیں پی ٹی آئی کی تھی. وہاں جگہ جگہ عمران خان کے پوسٹر لگے ہونے چاہیے تھے، اور لوگ محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ حکومت لگانا شروع کر دے. لیکن یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ کیوں نہیں اتنی زیادہ انٹرسٹ لے رہی. اس میں ایک دو وجوہات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنی کھال بچا رہے ہیں. حکومت چلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے جب آپ کو وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ یا اس طرح کے عہدے مل جائیں نا، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اس حدود و قیود کے اندر آ جاتے ہیں. جس طرح آپ کو شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کے تصویر بھی بنانی پڑتی ہے، اس سے ملاقاتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، پھر آپ کو افطاریوں پہ بھی جانا پڑتا ہے، سسٹم کے ساتھ آپ کو پھر چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو ظاہر ہے سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنا ہے نا. آپ اس سسٹم سے نہیں، میں نہیں مانتا ہی نہیں اور بیٹھ جائے پیچھے، تو کام تو چل ہی نہیں سکتا. پھر تو اسی سسٹم کے اندر رہ کے جب آپ کرتے ہیں کام تو پھر بہت سارے کمپرومائزز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو اس سسٹم سے باہر ہو کے آپ کہہ رہے تھے میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، جب اندر آتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے. تو پھر آپ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنے شروع کرتے ہیں. جو عام لوگوں کو نظر آتا ہے یہ پہلے کیا کہتے تھے آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں پہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز ہے. لیکن احتجاج کا تو دیکھیں سن کے نا آپ کان پاکے ہیں، اور قیادت نے سمن بکمن والا کام کر رہے ہیں، نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے. جس طرح قاضی فائز نے نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے، تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کر، نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے. ایک تو دیکھیں وہ میں نے شعر بھی اس دن حماد اظہر صاحب کو انٹرویو میں پڑھا تھا کہ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سے کچھ گل چ کم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم ہیں، کوئی سانو مارن دا شوق. تو معاملہ یہی ہے کہ اس وقت ایک تو ان کے ساتھ آگے ظلم اور ستم نہیں کام کرتے، ذرا سا نکلتے ہیں وہ گردن پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایک دم. پھر اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں بس جان چھوڑ دو جی، بس وہ اشارہ کرتے ہیں خود ہی کہتے ہیں بس جی سرنڈر. تو اب معاملہ وہ مار مار کے انہوں نے لوگوں کو 2 چیزیں، ایک یا تو لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں یا لوگ اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اشارہ کرو تو ڈر جاتے ہیں.
تو ان کے ساتھ دونوں چیزیں بھی تقریباً محل میں ہو چکی. اب اتنے زیادہ یہ ڈر چکے ہیں قیادت کی طرف سے کہ انہیں ہر وقت خدشہ ہوتا ہے کہ 9 مئی نہ کروا دیں, دوسرا 9 مئی نہ ہو جائے. تو 9 مئی جا ہی نہیں رہا, 9 مئی جڑوں میں ایسا گھس گیا ہے. وہ جج ریلیز چھوڑتا ہے کہ جی کہ 9 مئی کوئی نہیں ہے, یہ پھر پکڑ کے لے جاتے ہیں 9 مئی ہے, وہ کہتے ہیں 9 مئی کوئی نہیں ہے, پھر 9 مئی ہے. تو وہ لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں ادھر سے, احتجاج کا معاملہ ادھر سے, اس وجہ سے میرے خیال میں جو ہے نا. صحیح. سبھی بھائی, محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں اور حکومتی نمائندے بھی مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں. یہ آنے والی, کیونکہ ظاہر ابھی تو گرمی بہت ہے پاکستان میں, تو جو آنے والے تھا, کیونکہ تحریک انصاف نے شروع تو کرنا ہے دم دم مست کلندر, کب وہی یہی تو کب کرنا ہے, اور کیونکہ محسن نقوی مولانا فضل الرحمان سے مل رہا ہے, حکومتی نمائندے بھی مل رہے ہیں جا کے پنجاب کے, مطلب اس کچھ تو ہو رہا ہے, کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے. صرف مولانا, میرے خیال میں مولانا فضل میں اپنا ویٹ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا ریٹ بڑھانے کی, ویٹ اور ریٹ دونوں. آپ بھی آ رہے ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے جی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سیز فائر ہے, اس کے ساتھ بھی بات چیت ہے, اس کے ساتھ بھی بات چیت ہے, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. مینڈیٹ بھی پی ٹی آئی نے چوری کیا ہے خیبر پختونخوا میں, ان کے ساتھ مل کے بات بھی. مطلب مولانا صاحب کی جو ہے نا سیاست, مجھے ابھی شروع میں اگر وہ احتجاج میں آ کے کھڑے ہو جاتے نا فرض کے تحریک انصاف کے ساتھ, تو نظر آتا بہت بڑی طاقت ہے. یہ اور پی ٹی آئی اکٹھے ہوتے معاملہ سارا حل ہوتا ادھر ہی. لیکن مولانا کھڑے نہیں ہوئے, کھڑے ہوئے بھی ہیں نہیں بھی ہوئے. وہ ان کا بڑا, دیکھیں مجھے جماعت اسلامی کو دیکھیں آپ مثال کے طور پر, انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ بڑے کلوز رہی, سارا معاملہ چلتا رہا. اب جب اصل ٹائم آیا, جب اسلام آباد کی تینوں نشستوں میں جو ان کے فارم 45 کی ضرورت پڑی, وہ میاں اسلم نے انکار کر دیا. کہتے جی میں نہیں دیتا فارم. کیوں نہیں دیتا؟ وہ حمزہ شہباز کے ساتھ اس کا پوٹری کا فارم کام شاں تھا, تعلقات تھے, تو وہ اس وجہ سے اس نے فارم 45 نہیں دیا. اب جماعت اسلامی کی سینئر قیادت کو چاہیے تھا, اسے پوچھتے شوکاز دے کے بھائی ہمارے ایلائز ہیں آلموسٹ, ہم کراچی میں ہمارا اتحاد ہوا ان سے, تو آپ دیں ان کو فارم 40. نہیں, انہوں نے بات ہی نہیں کی. تو یہ اسی طرح ان لوگوں پہ, عمران خان اسی وجہ سے لوگوں پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں, خان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے ساتھ تو شاید پارٹی بھی نہ ہوئی تو میں کھڑا رہوں گا. وہ تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی اس معاملے, لیکن ان جماعتوں کو جس انداز میں انہوں نے اس طرح کی حرکتیں ماضی میں بھی کی ہیں, عدلیہ بحالی تحریک میں بھی نواز شریف نے یہی کیا تھا, جس کے بعد عمران خان نے اس کے نام پہ کاٹا مارا تھا. ورنہ عمران خان نے اس کے ساتھ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں نا, 2 دفعہ 3 دفعہ دھوکا, اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. تو ابھی یہ جو جماعت اسلامی نے کی ہے اور جو فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب سے تو خیر ان کی اتنی امید نہیں, ان کے تو 10 12 11 سال سے آپس میں مسائل بھی بہت سارے تھے. تو میرے خیال میں اب چونکہ ان کے اتنے زیادہ مسائل تھے دونوں کے, تو ٹائم لگتا ہے انہیں ٹھیک ہونے میں بھی. تو یہ بھی معاملہ ہے. ابھی جو کرنٹ بجٹ آیا ہے پاکستان میں, اس بجٹ میں ظاہر ہے غریب تو بہت ہی غریب ہے نا, وہ تو اور بھی پھنس گیا. جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی مطلب اب غریبوں میں شامل ہو گیا, بلکہ اس سے بھی نہیں. لیکن صحافیوں کو صحت کارڈ مل رہے ہیں, لائرز کو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بجٹ میں بڑا انہوں نے ریلیف دیا ہے. آپ کو بھی نواز شریف والا صحت کارڈ ملا ہے کہ نہیں؟ نہیں, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کارڈ پہ. مطلب ان سے کیا تو استغفار ہے, وہ اپنی صحت پہ لے کے, ان کو دیکھا میاں صاحب منہ میں اترتا نہیں ہے ان کے. آج وہ عمران افضل راجہ نے بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ لکھی ہوئی تھی. اس نے کہا میاں صاحب کے منہ نے ایک بیماری, مجھے نہیں پتا یہ اس کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا میاں صاحب کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ ان کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس سے لوگوں کو ابکائی آتی ہے, الٹی آتی ہے. تو اسی لیے وہ ہر وقت منہ پہ, انہوں نے دیکھا یہاں نہیں لگاتے نقاب اپنا نا, یہاں لگایا ہوتا انہوں نے, تو وہ اسی لیے لگایا تھا کہ منہ سے اسمیل سے بندہ مرتا ہے, اتنی وہ کہتے ہیں ان کو بیماری ایسی ہوئی. پھر آپ دیکھیں گرمیوں میں انہوں نے مفلر باندھا ہوتا ہے ہر وقت گلے میں نا, جون جولائی کی گرمی میں مفلر باندھنا, اس پہ بھی لوگوں نے تصویریں لگائی تھی کہ ان کی گردن کی, اللہ توبہ استغفار, میں تو نہیں ایسی کوئی ان کے ایسی بات کرنا چاہتا کیونکہ کسی کی اذیت کو نہیں ہو, لیکن جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن ان سے کیا صحت کارڈ لینا, وہ اپنے لیے صحت کرائیں, اپنے علاج کرا لیں, بڑی بات ہے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ بات کی, ورنہ میں نے کرنی نہیں تھی. اچھا, لیکن آپ سوال بجٹ, ہاں جی بجٹ, یہ سوال دیکھیں, اس میں مین چیز یہ ہے کہ بجٹ پہ, بجٹ میں اس وقت 29 ارب ڈالر پاکستان نے دینے ہیں اس سال, 29 ارب ڈالر, اور یہ قرضے کے اوپر سود ہے, اس کی قسطیں دینی ہیں. تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مجھے بتائیں نا, کوئی ایسا طریقہ کار ہو, کوئی دنیا کا ایسا فارمولہ ہو کہ اچانک آپ کی زمین سونا اگلنا, جو سونا اگلنے والے ریکارڈ ہے کہ وہ آپ بیچنے کے چکر میں, ایئرپورٹ آپ کے گروی پڑے ہیں, موٹر وے آپ کے گروی پڑے ہوئے,
PIA کی آپ بولیاں لگانے کے لیے خوشخبریاں دے رہے ہیں, خوشخبری ہمیں PIA کے خریدار مل گئے, بولی لگانے کے لیے کوئی آ گیا, کوئی بولی لگانے کو تیار نہیں ہے. تو ان حالات میں دیکھیں آپ کے یہاں پہ کیا جی ہم نے مہنگائی 48 سے 12% کر دی. بھی کیسے کر دی آپ نے مہنگائی کم ہوتی ہے جب سرمایہ کاری آئے. آپ کے ملک سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں آپ لسٹ بنا کے پچھلے 2 سال کی دیکھیں, ساری چھوڑ کے چلی گئی. شیل سمیت تمام بڑی بڑی کمپنیوں کے نام آپ لیتے ہیں, وہ ساری ایک ایک کر کے چلی گئی. ساری ٹیلی کام انڈسٹریز میں سب باہر. تو بھائی آپ پھر کہاں سے پیسے کما رہے ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج تو 7-8 لوگ ہیں جو آپس میں مل کے شیئرز خریدتے بیچتے ہیں, اور ان کا کام ہے مصنوعی طور پہ. اس سے تو آپ ملک کی ترقی کی نہیں اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اسٹیٹ بینک کا پھر انٹرسٹ ریٹ ہے, بہت ساری چیزیں. ابھی جو موٹی موٹی باتیں عام لوگ سمجھیں, وہ 100 روپے میں آپ کے اوپر دیکھیں 38 سے 40 روپے ٹیکس لگا دیں. 60 روپے میں آپ کو کہیں اپنے گھر کا بجٹ بناؤ. سیلری تنخواہ کے اوپر ٹیکس لگانے کا مطلب ان کی تنخواہ کم کر دی گئی. اوپر سے جو باقی سارے ان کے اللہ تللے ہیں وہ اسی طرح چلی جا رہے ہیں. تو نیچے لوگوں کو کیسے پورا, اب لوگوں کو کھینچ کے دبا کے نکالی, جو جتنا نکلتا ہے نکالی, جو ہر چیز پہ سیلز ٹیکس 17% 18% اس پہ ہر چیز سے آپ لگا کے ان پہ ٹیکس پیسے نکال کے محصولات اکٹھی کریں جو پچھلے سال سے 40% زیادہ کرنی ہے اس دفعہ. مطلب پچھلے سال فرض کریں اگر آپ نے 40 روپے اکٹھے کیے تو اس سال آپ کو 40% اس پہ ایڈ کریں, تو آپ 56 روپے کہاں سے لوگوں سے نکالیں گے جب لوگوں کے پاس ہے ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو بجٹ تو نیری تباہی و بربادی ہے. اور ابھی تو اس کے کیونکہ بجٹ آتا ہے اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں, جب لوگوں کو بل آنا شروع ہوتے ہیں, لوگوں کو چیزیں لیکن آہستہ ان چیزوں کو پتہ چلتا ہے. تو وہ بھی وقت آ جائے گا, اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور بجٹ, منی بجٹ قریب, وہ تو لازمی سی بات ہے, وہ تو منی بجٹ ایک اور آ جائے گا. اس میں بھی اب یہ انہوں نے بجٹ صرف اسے IMF کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہمارے ٹیکس کلیکشن ہوں گی. اور یاد رکھیں اسحاق ڈار صاحب پہ پہلے بھی نمبروں کی ہیرا پھیری پہ جرمانے لگ چکے ہیں. تو اس لیے یہ 2 نمبریاں اس طرح کے نمبر گھمانے پھرانے, یہ نا وہ صرف IMF کو دکھا کے پیسے دے دو ہمیں ایک دفعہ, بس پیسے دے دو, آگے انہوں نے اپنے سارا مال بنا لینا ہے. سبھی بھائی ایک لاسٹ کویشچن اس سیشن کا, اور اس کے بعد پھر ریپڈ فائر کی طرف چلیں گے. مذاکرات ہو رہے ہیں PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. آپ نے بڑا سیکرٹ بنا کے کیا ہے. عمران خان کہہ کہ تاکہ کوئی ڈیل نہیں کروں گا, کوئی مذاکرات. دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں نا, بیسیکلی مذاکرات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی 2 پارٹیاں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں. اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اور عمران خان بات چیت کر رہے ہیں, تو بالکل نہیں. عمران خان خود کہہ چکے ہیں 12. اب یہ کہ انہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ پیغامات بھجوائے جاتے ہیں, وہ بالکل درست ہے. اور بیچ میں کچھ لوگ خود بھی اپنی طرف سے بھی پیغامات لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہوا, یہ بھی درست ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہی نہ ہو ان کا, یہ بھی چلتا ہے. لیکن یہ کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ مذاکرات ہوں, کیونکہ وہ جو شرائط عمران خان ان سے مانگنا چاہتے ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے. عمران خان چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس ملے. انہوں نے 2 سال سر سے لے کر پاؤں تک, اب کہتے ہیں نا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس حکومت کو بنایا. ناجائز, جائز, غلط, قانونی, آئینی, ہر قسم کا اخلاقی غیر اخلاقی کام کر کے یہ حکومت معرض وجود میں لے کر آئے. اب آپ کے خیال میں کیا وہ عمران خان کی شرط کو فوراً مان جائیں گے کہ مینڈیٹ واپس کرو؟ مینڈیٹ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ, یہ کدھر جائیں گے نون لیگ کے؟ مجھے آپ بتائیں شہباز شریف کہاں جائے گا اگر یہ مینڈیٹ واپس کریں؟ زرداری کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا اگر یہ کہیں یہ لیں جی خان صاحب آپ کا مینڈیٹ واپس؟ 181 نشستیں عمران خان کی بنتی ہیں قومی اسمبلی میں, 181. 214 نشستیں بنتی ہیں پنجاب میں, وہ ساری کی ساری واپس کریں. مریم نواز بھی فارغ, شہباز شریف بھی فارغ, اسد زرداری فارغ, وہ تو کدھر جائیں گے یہ سارے؟ پھر دبئی, امریکہ, برطانیہ, ان کو کیا وہ رہنا پسند ہے کہ ان کو حکومت پسند ہے؟ وہ تو حکومت میں رہنا پسند کریں گے ظاہر ہے. تو یہ شرط بڑا مشکل ہے. دوسرا عمران خان کہتے ہیں آئین اور قانون کی پابندی ہو. آئین اور قانون کی پابندی ہو تو سب سے پہلے آرٹیکل 6 لگے گا, جنہوں نے انتخابات کینسل کروائے. محسن نقوی سب سے پہلے پھنسے گا. اب آپ مجھے خود بتائیں نا, ایک لاجیکل بات ہے. عمران خان کی تو باتیں بڑی سادہ سی ہیں کہ یار یہ اب مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دے, ان کا حق ہے. لیکن دوسری طرف سے بھی تو سنیں نا ذرا ان کی بات بھی کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اب اس کا درمیانی راستہ کیا بنتا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ عمران خان اگر مینڈیٹ واپس کرنے پہ کو چھوڑ سکتے ہیں, کیا وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا درمیانی راستہ جو مجھے نظر آتا ہے, جو میرا ذاتی خیال ہے, اور امید ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس انٹرویو کو سن کے پہنچا دے, انہیں چاہیے عدالتوں پہ چھوڑ دیں دونوں پارٹیوں کو. عمران خان نے تو کیا ہے, سپریم کورٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بن جائیں فری, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور دیکھیں عمران خان نے کتنا بڑا رسک لیا ہے. سپریم کورٹ میں قاضی فائز بیٹھا ہوا, لیکن عمران خان نے پھر بھی اللہ توکل کے جان دوست
قاضی فائز کو بھی آنے دو, وہ لے لیں, اس میں پارٹ بن جائے. اور دوسری طرف انہیں بھی چاہیے کہ اپنا سیف فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ کے لیے عدالتوں پہ چھوڑ دیں. ابھی تو سارے معاملات عدالتوں کے ذریعے ہوئے نا, بلّہ چھینا عدالتوں کے ذریعے, خان کو سزائیں دی عدالتوں کے ذریعے, تحریک انصاف کو تباہ برباد کیا یہ الیکشنوں میں, سارا عدالتوں کے ذریعے ہوا ہے نا. تو اسی طرح عدالتوں پہ چھوڑ دیں کہ جو عدالتیں کریں گی وہ اگر مینڈیٹ واپس کرتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو سب سے بڑا معاملہ پنجاب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اگر ان کے پاس یہ 7-8 ججز کا پینل بنا کے وہ ٹریبیونل کیسز سننا شروع کر دیں فارم 45 کے بنیاد پر, اب فارم 45 کی 2 نمبری جتنی وہ کر سکتے ہیں کریں بالکل, لیکن جہاں جہاں نشستیں واپس ہونی چاہیے جانے دیں انہیں. اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہے جی تو عدالتوں نے کی ہے, اور نون لیگ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی تو 3 دفعہ حکومتوں سے گرے ہیں نون لیگ, انہوں نے کبھی پوری نہیں کی نواز شریف نے. تو یہ کون سی قیامت آ گئی, اگر شہباز شریف کی حکومت چلے گی تو ویسے بونس پہ تو بھاگ جائیں دوبارہ لندن, اس میں کوئی مشکل نہیں. تو پھر یہ درمیانی راستہ بن سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی یہ لوگ چاہتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جائے. حکومت 6 مہینے 8 مہینے سال 15 مہینے چلا لیں, جتنی چلا سکے, جتنا کھینچ سکے کھینچ لیں بس. تو یہ ان کا ایک معاملہ ہے. مذاکرات اس طرح سامنے ہم نے بیٹھ کے نہیں ہو رہے, اور ہو بھی نہیں سکتے. دیکھیں ہماری شرائط اتنی مشکل ہے, مطلب ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے. بالکل ڈیڈ لاک, بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے, اور یہ ڈیڈ لاک ٹوٹنے کا راستہ بھی جو ہے وہ باہر سے ہی آئے گا. صحیح, باہر سے ہی آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. سبھی بھائی آپ ریڈی ہیں ریپڈ فائر کے لیے؟ کیا کرنا ہے اس میں میں آپ کو نام بولوں گا, آپ نے فوراً جو آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے وہ آپ نے بس. صحافیوں کے نام بھی ہوں گے اس میں؟ نہیں, اس میں اب میں نے کچھ لکھے ہیں, اب یہ تو آپ کو سرپرائز ہے آپ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے جی, صحافیوں کا نام لے لیں, میں تو کہتا ہوں جی چلے, وہ پھر میں نے نوٹ تو نہیں کیا, میں لے لوں گا. جی جی, شیر افضل, دلیر آدمی. مراد سعید, اسمارٹ انٹیلیجنٹ, پر انٹیلیجنٹ. عثمان ڈار, مجبور. مریم نواز, ٹک ٹاک. پہلا آپ نے کہا نا جو چیز ذہن میں وہی آئی ہے, اور اچھا جی. نواز شریف صاحب, مفلر. گڈ. زرداری, بنارسی ٹھگ. واہ. شہباز شریف, نہ 3 میں نہ 13. عمران ریاض خان صحافی, دبنگ. دبنگ. عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین. مرشد, اور اسے لوگ مرشد, ہاں مرشد, یس مرشد کیا ہے؟ مرشد تو دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں نا, مطلب اس طرح میرے خیال میں عمران خان کو آج کے دور کا نا حقیقت میں جو مرضی کوئی مجھے کہے, لیکن میں حقیقت میں عمران خان کو آج کے دور کا ولی سمجھتا ہوں. واہ. میں اس کے لاجیکل پوائنٹ سے یہ نہیں, دیکھیں لوگ یوتھیا کہیں, انصافیہ کہیں, عمران خان شبچہ, جو دل میں آئے کہیں, یہ میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہوں. میں نے بڑی ریسرچ کی ہے عمران خان کے اوپر. سیاست کا ولی, پاکستانی سیاست کا ولی نہیں, دین کے حساب سے, میں آپ کو دین کے حساب سے بتاتا ہوں. اوکے, دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں اللہ کی ذات کون سا ایسا ورد ہے جو پڑھتی ہے. اللہ کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت بالکل, کوئی اس کو, وہ تو دیکھیں کہ بریائی ہے نا, مطلب عقل ہے, غرور ہے اسے, کہ وہ پڑھتا ہے درود شریف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور اللہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے. عمران خان نے جو سب سے بڑا معاملہ کیا, اور یہ دیکھیں یہ وہ, اگر آپ دکھلاوے کے طور پہ بھی محبت کریں نا, فرض کریں آپ دکھلاوا کر دیں, میرا ذہن کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ اس کو مان لے گا. عمران خان نے جو ننگے پاؤں مدینہ جانا, ناموس رسالت کا کام کرنا, اس کا مقدمہ لڑنا, رحمت اللہ عالمین کمیٹیاں بنانا, اور ابھی دیکھیں ابھی عمران ریاض نے جو کچھ دن پہلے بتایا کہ اس ڈائری پہ خادم مدینہ لکھا ہوتا تھا, اور عمران خان چھپاتا تھا اس کو. مطلب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے دل میں بڑی ہے. ایک تو یہ چیز جو ہے نا یہ, اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور اس لیول کی ہو, وہ بندہ کبھی دنیا میں مار کھا ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. دوسرا آپ کو بتاؤں, عمران خان نے جو لنگر خانے, اور میں نے اس پہ پروگرام خود جا کے کیے, لوگوں سے بات بھی کی, لنگر خانے, پناہ گاہیں اور کینسر اسپتال اور یہ رفائی کام کیے نا, ان لوگوں, بہت سارے لوگ اس سے شفا یاب ہو چکے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. ان لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں. دیکھیں ہم جیسے لوگوں کو لوگ دعائیں دیتے ہیں. میرے پروگرام میں لوگوں نے مجھے, آپ نے بھی سنی ہوگی, لوگوں نے ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ کہا میری والدہ آپ کے لیے تاجر سے دعا کرتے ہیں, میری بہن کرتی ہیں, میری ماں کرتی. ہم جیسے لوگوں کو, وی آر نو باڈیز. تو عمران خان کے لیے تو پورا پاکستان تہجد میں, رمضان میں, حج پہ دعائیں کرتا رہتا ہے.
اچھا ایک تو یہ معاملہ بھی بڑا ہے، اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان کے اوپر دیکھیں کہ انہوں نے کوئی جو مظالم ہو رہے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے، عمران خان جیل میں اپنی مرضی سے ہے، وہ جب چاہے باہر آ سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں آ رہا باہر اور وہ کھڑا ہے اس راستے پہ، اور اس راستے پہ کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے، یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ لوگ ہزاروں میل دور ہو کے بھی بات نہیں کر سکتے، وہ عمران خان ادھر کھڑا ہے اس راستے پہ، اور اس نے قربانی دی ساری ایک ایک چیز، دنیا کا اتنا بڑا سیلیبریٹی ہو کے وہ جیل میں اتنے سے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، اس نے اپنے خاندان کے اوپر مصیبتیں، اپنی اس کی بہنیں بیچاری دیکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی بیوی کہاں، اس کے مطلب خاندان کے لوگ کہاں، اس کا گھر کے قبضہ، مطلب اس کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی، کوئی آپ ایک چیز لیں اس کی ذاتی زندگی سے لے کے اس کے مطلب کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی، سب کچھ تباہ برباد کر دیا، لیکن وہ کھڑا ہے اس طرح۔ تو یہ ایسا عام انسان آپ میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہم لوگ، بہت مشکل کام ہے۔ ذرا سی گردن پہ کسی ہاتھ رکھتے ہیں وہ دیکھیں پوری کی پوری پی ٹی آئی لیٹ جاتی ہے۔ پی ٹی آئی میں کتنے لوگ ہیں، کتنے رہنما آپ گنے ان کو 200-400-500 لوگ تو ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو عمران خان کے لیول پہ، یہ چند جو آپ کو نظر آتے ہیں جیلوں میں، یہ چند خواتین ہیں، تو یہ حق میں کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے، بالکل بڑا مشکل کام۔ تو اس لیے عمران خان کا تو جو معاملہ ہے، اور وہ عام انسان کر نہیں سکتا جو کام عمران خان کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو عام انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور، دیکھیں ہر دور کے ولی کا ایک لیول ہوتا ہے، یہ اس دور کے ولی کا لیول ہے، بڑی اچھی بات۔ تو یہ میرے خیال میں ہے۔ باقی اب دلوں کے حال اللہ جانتے ہیں، اس کے سامنے تو وہ ہے، باقی جو اس کو پتہ ہے۔ صحیح۔ ایک لاسٹ میں ویری امپورٹنٹ، الٹا سوال نہ کوئی کر الٹا سوال نہیں کرتا، لیکن اس کا جو مرضی سوال دیکھیں، اس کا مجھے انتظار ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، کیا ریپڈ فائر اسٹیبلشمنٹ ہار گئی ہے۔ اوہ ویری گڈ، ویری گڈ۔ سبھی بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت تھینک یو، آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، بہت تھینک یو